بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت مبارکہ 15 رمضان المبارک 3 ہجری کی شب میں مدینہ طیبہ کے مقام پر ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا نام حسن رکھا اور 7ویں روز آپ کا عقیقہ کیا اور بال جدا کیے گئے اور حکم دیا گیا کہ بالوں کے وزن کی چاندنی صدقہ کی جائے۔ بخاری کی روایت میں ہے کہ حسن و جمال میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی کو وہ مشابہت صوری حاصل نہ تھی جو سیدنا حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل تھی۔ آپ سے پہلے حسن کسی کا نام نہ رکھا گیا تھا، یہ جنتی نام پہلے آپ ہی کو عطا ہوا ہے۔ حضرت اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بارگاہ رسالت میں حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت کا خبر پہنچایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوئے، فرمایا کہ اسماء میرے فرزند کو لاؤ۔ اسماء نے ایک کپڑے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر کیا۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دائیں کان میں آذان اور بائیں میں تکبیر فرمائی اور حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت فرمایا، تم نے اس فرزند کا کیا نام رکھا ہے؟ عرض کیا، یا رسول اللہ، میری کیا مجال کہ بے آذان و اجازت نام رکھنے پر سبقت کرتا، لیکن اب جو دریافت فرمایا جاتا ہے تو جو کچھ خیال میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ حرب نام رکھا جائے۔ آئندہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مختار ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام حسن رکھا۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انتظار فرمایا یہاں تک کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ کی بارگاہ میں وہ قرب حاصل ہے جو حضرت ہارون علیہ السلام کو درگاہ حضرت موسیٰ میں تھا۔ مناسب ہے کہ اس فرزند سعادت مند کا نام حضرت ہارون کے نام پر رکھا جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام دریافت فرمایا۔ عرض کیا، شبر۔ ارشاد ہوا کہ اے جبریل، لغت عرب میں اس کی کیا معنی ہے؟ عرض کیا، حسن، اور آپ کا نام حسن رکھا گیا۔ امام بخاری نے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر جلوہ افروز تھے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ لوگوں کی طرف نظر فرماتے اور ایک مرتبہ اس فرزند جمیل کی طرف۔ میں نے سنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ میرا فرزند سید ہے اور اللہ تعالیٰ اس کی بدولت مسلمانوں کی 2 جماعتوں میں صلح کرے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حسن اور حسین جنتی جوانوں کی سردار ہے۔ ابن سعد نے عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سب سے زیادہ مشابہ اور حضور کو سب سے پیارے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ میں نے دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو سجدے میں ہوتے اور یہ والائے شان صاحبزادے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن مبارک یا پشت اقدس پر بیٹھ جاتے، تو جب تک یہ اتر نہ جاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سر مبارک نہ اٹھاتے، اور میں نے دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں ہوتے تو ان کے لیے اپنے قدمین طاہرین کو اتنا کشادہ فرماتے کہ یہ نکل جاتے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مناقب بہت کثیر ہیں۔ آپ علم، وقار، حشمت، وجاہ، جود و کرم، زہد و طاعت میں بہت بلند پایا ہے۔ ایک ایک آدمی کو 1-1 لاکھ کا عطیہ مرحمت فرما دیتے تھے۔ حاکم نے عبداللہ بن عبید بن عمیر سے روایت کیا کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 25 حج پیادہ کیے ہیں اور کوتل سواریاں آپ کی ہمراہ ہوتی تھی، مگر امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تواضع اور اخلاص و ادب کا اقتضا کہ آپ حج کے لیے پیادہ سفر فرماتے۔ آپ کا کلام بہت شیرین تھا، اہل مجلس نہیں چاہتے تھے کہ آپ گفتگو ختم فرمائیں۔ ابن سعد نے علی بن زیاد بن جدعان سے روایت کی کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 بار اپنا کل مال راہ خدا میں دے ڈالا اور 3 مرتبہ نصف مال دیا۔ آپ کے حلم کا یہ حال تھا کہ ابن عساکر نے روایت کیا کہ آپ کی وفات کے بعد مروان بہت رویا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آج تو رو رہا ہے، اور ان کی حیات میں ان کے ساتھ کس طرح کی بدسلوکیاں کیا کرتا تھا، تو وہ پہاڑ کی طرف اشارہ کر کے کہنے لگا، میں اس سے زیادہ حلیم کے ساتھ ایسا کرتا تھا۔ مروان کو بھی اعتراف ہے کہ آپ کی بربادی پہاڑ سے بھی زیادہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسند خلافت پر جلوہ افروز ہوئے۔
اہل کوفہ نے آپ کے دست حق پرست پر بیعت کی اور آپ نے وہاں چند ماہ چند روز قیام فرمایا۔ اس کے بعد آپ نے امر خلافت کا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تفویض کرنا چند شرائط پر منظور فرمایا۔ بعد امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت حضرت امام حسن کو پہنچے گی۔ اہل مدینہ اور اہل حجاز اور اہل عراق میں کسی شخص سے بھی زمانہ حضرت امیر المؤمنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق کوئی معاوضہ مطالبہ نہ کیا جائے۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دیوان کو ادا کرے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ تمام شرائط قبول کیے اور باہم صلح ہو گئی، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ ظاہر ہوا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ میرے اس فرزند کی بدولت مسلمانوں کی دو جماعتوں میں صلح فرمائے گا۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تخت سلطنت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے خالی کر دیا۔ یہ واقعہ ربیع الاول 41 ہجری کا ہے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اصحاب کو آپ کا خلافت سے دستبردار ہونا ناگوار ہوا، اور انہوں نے طرح طرح کی تعریضیں کی اور اشاروں کنایوں میں آپ پر ناراضگی کا اظہار کیا۔ آپ نے انہیں سمجھا دیا کہ مجھے گوارا نہ ہوا کہ ملک کے لیے تمہیں قتل کراؤں۔ اس کے بعد امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوفہ سے رحلت فرمائی اور مدینہ طیبہ میں اقامت گزین ہوئی۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وظیفہ 1 لاکھ سالانہ مقرر تھا۔ 1 سال وظیفہ پہنچنے میں تاخیر ہوئی اور اس وجہ سے حضرت امام کو سخت تنگی درپیش ہوئی۔ آپ نے چاہا کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کی شکایت لکھنے کا ارادہ کیا، دوات منگائی، مگر پھر کچھ سوچ کر توقف کیا۔ خواب میں حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار پر انوار سے مشرف ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے استفسار حال فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ اے میرے فرزند، کیا حال ہے؟ عرض کیا الحمدللہ بخیر ہوں، اور وظیفہ کی تاخیر کی شکایت کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے دوات منگائی تھی تاکہ تم اپنے مثل ایک مخلوق کے پاس اپنی تکلیف کی شکایت لکھو۔ عرض کیا یا رسول اللہ مجبور تھا، کیا کرتا؟ فرمایا یہ دعا پڑھو، یا رب عز و جل میرے دل میں اپنی امید ڈال اور اپنے ماں سوا سے میری امید قطع کر، یہاں تک کہ میں تیرے سوا کسی سے اپنی امید نہ رکھوں۔ یا رب عز و جل جس سے میری قوت عاجز و عمل قاصر ہو، اور جہاں تک میرے رغبت اور میرا سوال نہ پہنچے اور میری زبان پر جاری نہ ہو، جو تو نے اولین و آخرین میں سے کسی کو عطا فرمایا ہو، یقین سے یا رب العالمین مجھ کو اس کے ساتھ مخصوص فرما۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس دعا پر 1 ہفتہ نہ گزرا تھا کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرے پاس 1,50,000 بیچ دیے، اور میں نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی اور اس کا شکر بجا لایا۔ پھر خواب میں دولت دیدار سے بہرمند ہوا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے حسن کیا حال ہے؟ میں نے خدا کا شکر کر کے واقعہ عرض کیا۔ فرمایا اے فرزند، جو مخلوق سے امید نہ رکھے اور خالق سے لو لگائے اس کے کام یوں ہی بنتے ہیں۔ ابن سعد نے عمران ابن عبداللہ ابن طلحہ سے روایت کی کہ کسی نے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خواب میں دیکھا کہ آپ کے دونوں چشم کے درمیان قل هو اللہ احد لکھی ہوئی ہے۔ آپ کے اہل بیت میں اس سے بہت خوشی ہوئی، لیکن جب یہ خواب حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے بیان کیا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ واقعی اگر یہ خواب دیکھا ہے تو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر کی چند ہی روز رہ گئے ہیں۔ یہ تعبیر صحیح ثابت ہوئی اور بہت قریب زمانے میں آپ کو زہر دیا گیا۔ زہر کے اثر سے اسہال کبدی لاحق ہوا اور آنتوں کے ٹکڑے کٹ کٹ کر اسہال میں خارج ہوئے۔ اس سلسلے میں آپ کو 40 روز سخت تکلیف رہی۔ قریب الوفات جب آپ کی خدمت میں آپ کے برادر عزیز سیدنا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حاضر ہو کر دریافت فرمایا کہ آپ کو کس نے زہر دیا ہے، تو فرمایا کہ تم اسے قتل کرو گے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ بے شک۔ حضرت امام علی مقام نے فرمایا کہ میرا گمان جس کی طرف ہے، اگر در حقیقت وہی قاتل ہے تو اللہ تعالیٰ منتقم حقیقی ہیں اور اس کی گرفت بہت سخت ہے، اور اگر وہ نہیں تو میں نہیں چاہتا کہ میرے سبب سے کوئی بے گناہ مبتلا مصیبت ہو۔ مجھے اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ زہر دیا گیا، لیکن اس مرتبہ کا زہر سب سے زیادہ تیز ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامت و منزلت کیسے بلند و بالا ہے کہ اپنے آپ سخت تکلیف میں مبتلا ہے،
آنتیں کٹ کٹ کر نکل رہی ہیں۔ نزع کی حالت ہے، مگر انصاف کا بادشاہ اس وقت بھی اپنی عدالت و انصاف کا نہ مٹنے والا نقش صفحہ تاریخ پر ثبت فرماتا ہے۔ اس کی احتیاط اجازت نہیں دیتی کہ جس کی طرف گمان ہے اس کا نام بھی لیا جائے۔ اس وقت آپ کی عمر شریف 45 سال 6 ماہ چند روز کی تھی۔ آپ نے 5ویں ربیع الاول 49 ہجری کو اس دارانہ پائیدار سے مدینہ طیبہ میں رحلت فرمائی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ وفات کے قریب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ ان کے برادر محترم حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھبراہٹ و بے قراری زیادہ ہے اور سیمائے مبارک پر حزن و ملال کی آثار نمودار ہے۔ یہ دیکھ کر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تسکین خاطر مبارک کے لیے عرض کیا کہ اے برادر گرامی، آپ کیوں رنجیدہ ہے؟ بے قراری کا کیا سبب ہے؟ مبارک ہو، آپ کو عنقریب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں باریابی حاصل ہوگی اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت خدیجۃ الکبریٰ اور فاطمہ زہرا اور حضرت قاسم و طاہر اور حضرت حمزہ و جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دیدار نصیب ہوگا۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے برادر عزیز، میں کچھ ایسے امر میں داخل ہونے والا ہوں جس کی مثل اب تک داخل نہیں ہوا تھا، اور خلق الہی میں سے ایسے خلق کو دیکھتا ہوں جس کی مثل میں نے کبھی نہیں دیکھی۔ اور اس کے ساتھ ہی آپ نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیش آنے والے واقعات اور کوفیوں کی بدسلوکی کی اور ایذا رسانی کا بھی تذکرہ کیا۔ اس ارشاد مبارک سے معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت آپ کی نظر کے سامنے کربلا کا ہولناک منظر اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تنہائی کا نقشہ پیش تھا اور کوفیوں کے مظالم کی تصویریں آپ کو غمگین کر رہی تھیں۔ اس کے ساتھ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ میں نے ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے درخواست کی تھی کہ مجھے روضہ طاہرہ میں دفن کی جگہ عنایت ہو جائے۔ انہوں نے اس کو منظور فرمایا۔ میری وفات کے بعد ان کی خدمت میں عرض کیا جائے، لیکن میں گمان کرتا ہوں کہ قوم مانے ہوگی۔ اگر وہ ایسا کرے تو تم ان سے تکرار نہ کرنا۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حسب وصیت حضرت ام المؤمنین سے درخواست کی۔ آپ نے اس کو قبول فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ بڑی عزت و کرامت کے ساتھ منظور ہے، لیکن مروان مانے ہوا اور نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ہمراہی ہتھیار بند ہو گئے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں بائی کی وصیت یاد دلا کر واپس کیا اور یہ فرزند رسول جگر گوشہ بطول بقیع شریف میں اپنے والدہ محترمہ حضرت خاتون جنت کے پہلو میں مدفون ہوئے۔